بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ وہ 4-5 دنوں کے لیے ایک گلچ آیا تھا، اس کی اپنی وجوہات تھیں۔ ویب مینجمنٹ سسٹم کی اپ گریڈ تھی ایک طرف، دوسری طرف ڈیپ سی کیبل کا ایشو تھا، تیسرا ایشو اس میں جب یہ سارے مسائل پیدا ہوئے تو ماس وی پی اینس کا جو ڈاؤن لوڈ تھا اس سے بھی لوڈ انٹرنیٹ کے اوپر پڑا۔ یہ 3 مسائل اکٹھے تھے۔ پوری دنیا میں جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں، کیا یہاں پہ فائر وال موجود نہیں ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کس طرح ٹریس ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا سیکیورٹی ہے، سائبر سیکیورٹی ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ پاکستان کا ویب مینجمنٹ سسٹم موجود تھا، اس کی اپ گریڈ ضرور ہوئی ہے، مگر ویب مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس کی اپ گریڈ کے 2 مقاصد ہیں۔ کوئی بھی ملک اپنا ڈیٹا باہر جانا قبول نہیں کرتا۔ مجھے بتائیے کہ جب ٹک ٹاک کے بین کی بات ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی ادھر بھی لیجسلیشن لائی گئی ٹک ٹاک کو بین کرنے کے لیے، انڈیا نے بین کیا، وہ کیوں کیا؟ فائر وال کی وجہ سے کیا؟ نہیں، وہ پرائیویسی کی وجہ سے، ڈیٹا سیکیورٹی کی وجہ سے کیا۔ تو پاکستان کا ویب مینجمنٹ سسٹم کا جو اپ گریڈ ہے، دیٹ از اونلی ڈیو ٹو ڈیٹا سیکیورٹی، ڈیٹا پریویسی اینڈ سائبر سیکیورٹی۔ اس کا کوئی کسی سیاسی جماعت سے، اب اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ تو چلے صحافی ہیں، کوئی تجربہ ہے، کوئی ایڈیٹوریل کنٹرول ہے، کوئی کانٹینٹ ہے، کوئی ادارے ہیں۔ اب جس پپو ببلو کا دل کرتا ہے موبائل لے کے باہر نکلتا ہے اور وہ ابھی بولنا نہیں آتا، تلفظ نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے جی آج پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ 20,000 پوائنٹس کی کمی ہوگی۔ بھائی تمہیں کس نے بتایا 20,000 پوائنٹس کی کمی ہو گئی ہے؟ یہ بھی ایک بڑی ستم ظریفی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ 40 سال لگتے تھے صحافی ٹرین ہونے میں۔ آج تک لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں جی میں میر خلیل الرحمان صاحب کا ٹرینڈ ہوں۔ آج تک لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں جی مجھے مجید نظامی صاحب نے، میں 20 سال کی عمر میں آیا تھا، مجھے ٹرین کیا تھا۔ آج تک لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں جی جب پہلا ٹی وی چینل لانچ ہوا تھا تو ہم فلاں بندے کے شاگرد ہیں، ہم نے فلاں بندے سے الیکٹرانک میڈیا سیکھا۔ اب یہ بڑا پرابلم ہے کہ یہاں فون اٹھاتے ہیں، نہ کانٹینٹ ہے، نہ ایڈیٹوریل کنٹرول ہے، نہ کسی بات کا پتہ ہے۔ بھئی آپ نے میس کام میں پی ایچ ڈی کیا ہے، ڈگری نہیں ہے۔ ایک وہ کوئی کاظمی صاحب ہے دبئی بیٹھتے ہیں، ان کا سائفر کا وہ دیکھیں ذرا، انہوں نے سائفر پڑھ کے سنایا اپنے پاس سے بنا کے، گالیاں لکھی ہوئی تھی اس میں، اور گالیاں بولتے گئے کہ سائفر کے اندر یہ گندی گالیاں دی گئی ہیں۔ اب ان کی بھی ویورشپ ہے، تو یہ بھی دیکھیں نا، کسی وقت اس ملک میں ایک ایسا سسٹم آنا ہوگا کہ جہاں پہ آپ آج کوئی کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یہ چیز لگا دے کہ فلاں بندہ گستاخ ہے، اور اس کا اگر سر کاٹ کے لایا جائے تو اس کو $2 کروڑ دیے جائیں گے، تو جو سر کاٹ دے گا اس کو تو سزا ہو جائے گی۔ جس نے وہ ٹویٹ کی ہوگی وہ بندہ آپ کو نہیں ملے گا، وہ تو آپ کہاں سے کس فورم پہ جائیں گے؟ ایسا بھی ایک فورم ہونا چاہیے جہاں پہ بندہ اپنا گریونس ریڈریسل کے لیے جائے اور کہے کہ جی یہ وائلنس یا چائلڈ پورنوگرافی یا ہراسمنٹ یا جینڈر انکوالٹی کے حوالے سے معاملات ہو رہے ہیں، اس کا تدارک ضروری ہے۔ تو انٹرنیٹ کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، 4-5 دن وہ گلچ آیا تھا، وہ گلچ ٹھیک کر دیا گیا، جن وجوہات کی بنا پہ آیا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور تیسرا جو ویب مینجمنٹ سسٹم کا میں نے آپ کو اپ گریڈ بتایا ہے، وہ ہمیشہ سے ویب مینجمنٹ سسٹم تھا، اس کی اپ گریڈیشن ہوتی ہے، اور اس کی اپ گریڈیشن کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا ڈیٹا سیف ہوتا ہے اور ہماری سائبر سیکیورٹی میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی بات ہے۔ کم از کم ہمیں کوئی ایپ بین کرنے کے لیے اس طرح کا لا نہیں لانا پڑتا۔ اور آئی تھنک ایکس کے حوالے سے کسی نے سوال لکھا، میں خود یہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایکس کا کیا معاملہ ہے پاکستان کے اندر، اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ میں نہیں کروں گا تو یہ میں اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کروں گا۔ ایکس کا میں سمپل آپ کو بتا دوں، اس پہ اکثر سوال ہوتا ہے، میں نے علی صاحب سے بھی ڈیٹیل میں بات کی۔ انٹرم دور میں جب ایکس کو بند کیا گیا تھا تو انٹیریئر منسٹری نے، یہ میٹر سب جوڈیس ہے، کورٹ میں ہے، انٹیریئر منسٹری نے وہاں پہ جواب جمع کرایا، 2 وجوہات بتائیں۔ ایک، جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں، بی ایل اے ہے، باقی سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں، وہ سارے فعال ہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر۔ جتنے باقی پلیٹ فارمز ہیں، اگر گورنمنٹ آف پاکستان کو شکایت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جی یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے، یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، یہ ٹیررسٹ گروپ ہے، یہ وہاں پہ ڈائریکٹ پوسٹ کر رہا ہے، وہ کانٹینٹ ریموو ہوتا ہے۔ ایکس کا پرابلم یہ تھا کہ نہتے اور بے قصور شہریوں کا خون بہانے والے لوگ بتاتے تھے لائیو کہ یہ گوادر پورٹ اتھارٹی پہ اٹیک ہونے جا رہا ہے اور یہ ہم لائیو کور کریں گے۔ بی ایل اے بتاتی تھی کہ ہم فلاں ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی ٹیررسٹ یوز کر رہے ہیں بغیر کسی قدغن کے، چائلڈ پورنوگرافی چل رہی ہے، کھلے عام چل رہی ہے، ایکس کے اوپر کوئی بندش نہیں پورنوگرافی کے اوپر۔ نمبر 3، جو
सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, उनकी सारी एक्टिविटी वहाँ पे चलती है। तो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कोर्ट में जो जवाब जमा कराया है वो इन चीज़ों के ऊपर कराया है। और मैं एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, क्योंकि मैंने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ स्टूडेंट पॉलिटिक्स से किया था और एक्टिविज्म से किया था, तो मैं तो चाहता हूँ कि हम कोई कॉमन टर्म्स रीच करें, कुछ हम पीछे आएँ, कुछ वो पीछे आएँ, और एक कॉमन टर्म्स कोई एजेंडा तय करके हम एक्स को बहाल करें। मगर ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है, टेरर एक्टिविटीज़ हैं, इस हवाले से इंटीरियर मिनिस्ट्री के खदशात हैं जो उन्होंने कोर्ट में जमा कराए हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक चर्च स्टैबिंग हुई थी, ऑस्ट्रेलियन डिजिटल सेफ्टी कमीशन ने कहा कि ये चर्च स्टैबिंग की वीडियो हटा दी जाए। उन्होंने कहा जी ऑस्ट्रेलिया की जियोग्राफिकल लिमिट्स में हटा देंगे, पूरी दुनिया इस वीडियो को देखेगी। ये कुछ मसाइल हैं जो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने हाईलाइट किए हैं, ये हल हो जाएं, इसका कोई दरमियानी रास्ता निकल आए तो बेहतर है। मामला कोर्ट के अंदर है, हम भी उम्मीद करते हैं कि इसका कोई हल जल्दी निकल आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।